حضرات رحمۃ برکاتہ عالیہ، حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر مفتی سعید الرحمان صاحب، حضرت مولانا مفتی مختار حسن صاحب، حضرت مولانا مفتی عبد المتین نعمانی صاحب، مولانا مفتی عبدالقدیر صاحب اسلام آباد سے، حضرت مولانا قاری تاج افسر صاحب، اور ادھر سے صدردار سے میں بھی تھا، اور بھی ہمارے بہت سارے علماء، بہت سارے دوست احباب ہندوستان سے رائے پور سے تشریف لائے۔ الحمدللہ یہ سارے اکابرین اور بزرگوں کے ساتھ یہ ہمارا یہ سفر گزرا ہے، اور آپ حضرات ہمیں قدم قدم پر یاد رہے سارے لوگ۔ یہ ہمارے بزرگوں کی بھی نسبت تھی، ہمارے والد صاحب مرحوم وہ شروع سے انہوں نے حج کیے اور عمرے کیے، تبلیغ کا سفر کیا اور پیدل سفر بھی کیے، حج اور عمرے بھی کیے۔ یہ بڑی پرانی نسبتیں بھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی غیب کے خزانوں سے یہ توفیق عطا فرما دی، اسباب وسائل میسر فرما دیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان دینی محنتوں کو مسجد حرام، مسجد نبوی، بیت اللہ الحرام، روضہ رسول کی نسبتیں نصیب فرما دی۔ اصل تو یہ قلبی محبت اور تعلق ایمان کا تعلق ہے۔ یہ جو مراکز ہیں ہمارے علم کے، ہمارے دین کے، وحی کے مراکز ہیں۔ علم دین اور علم وحی کے مراکز سے اور علم سے تعلق رکھنا، نسبت جوڑنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، چونکہ یہاں مکہ مکرمہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک اور آپ کی ذات سے لے کر آج تک امت کے بڑے بڑے لوگوں کی محنتوں سے، عبادتوں سے، ریاضتوں سے آباد ہے۔ اس لیے ایک مسلسل محنت اور جدوجہد جس سے امت کے اندر ایک نئی قوت پیدا ہو۔ یہ ان مراکز کے مقاصد ہیں کہ امت کے اندر دین آئے، علم آئے، شعور آئے، اخلاق آئے، انبیاء علیہ السلام کی اتباع آئے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی جماعت کی جو نیتیں ہیں وہ کرنی ہے ہم نے، کہ وہ ہماری نیتیں زندہ ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جماعت نے ہر دور میں یہاں کیا کیا کام کیے، ان کاموں کو زندہ کیا جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مواقع دیے تاکہ ہماری زندگی میں یہ نئی توانائی پیدا ہو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں روضہ رسول پر بھی آپ حضرات کے لیے، اپنے مسجد کی نمازیوں کے لیے دعا ہوئی، اور جتنے احباب ہمارے ساتھ ہمارے دینی کاموں میں شامل رہتے ہیں ان کے لیے بھی وہاں ہم نے دعا کی ہے۔ اسی طرح جو حضرات ہمارے درس قرآن میں یہاں شامل ہوتے ہیں اور درس حدیث پاک میں شامل ہوتے ہیں، ان کے لیے تو میں نے خاص طور پر وہاں طواف کیا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک کی دین کی نسبتیں عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے مسجد کے نمازی ہیں روزانہ کے اور جمعے کے نمازی ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے وہاں طواف میں خاص طور پر دعا کی ہے۔ قرآن پاک ختم ہوا ہے تو آپ سب حضرات کے جتنے ہمارے نمازی ہیں ان کے عزیز اقارب فوت ہوئے، ان کے لیے ہم نے وہاں ایصال ثواب کیا ہے، اپنے بزرگوں کے لیے، سب کے لیے، اور سب کو وہاں یاد رکھا ہے طواف میں، دعاؤں میں۔ اب یہاں یہ جو ہمارا مرکز اللہ نے ہمیں دیا، یہ مسجد بیت اللہ کی بیٹیاں، جس کو وہاں محبت ہوگی وہ یہاں بھی محبت سے اس کو آباد رکھے۔ میں قاضی محی الدین صاحب کو، طیب سے قاضی طیب صاحب کو بتا رہا تھا کہ آنے سے پہلے جمعے والے دن میں نے پھر عمرہ کیا، اور اس عمرے کا ثواب میں نے حضور علیہ السلام سے لے کر امت کے سارے علماء، امت کے جتنے عزیز لوگ جنہوں نے دین کی خدمات سر انجام دی ہیں ان کی نسبت سے نیت سے یہ عمرہ کیا۔ اور پھر اس میں نے طواف کیا، تو طواف میں نے کہا کہ جو ہمارے طلباء اور ہمارے وہ احباب اور ہمارے شاگرد اور ہمارے گھر کے لوگ جو 3 پارے روز پڑھیں ان کے لیے میں نے اسپیشل طواف کیا کہ اللہ تعالیٰ کو توفیق دے۔ تو ہمارے گھر کے تو بہت سارے لوگوں نے نیت کی ہے، تو بہت سارے اور بھی لوگ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کے 3 پارے ہم روز پڑھ لیں۔ یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کچھ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا تو ہو سکے تو تم بیت المقدس سے احرام باندھو، بیت اللہ کے لیے وہاں سے اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو بھی آزاد کرائے۔ پوری امت کی غفلت کا دور ہے، ہم بڑی تباہیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ان تباہیوں سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ جو وہاں سے دین ہمیں ملا ہے، شعور ملا ہے، رسول اللہ کی جماعت ملی ہے عرض حجاز سے، اور پھر پورا ایک دور ملا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو وہ زندہ کرنے کی توفیق دے. آمین. سارے حضرات درود شریف پڑھنے دعا میں سارے ارادہ کرنا عمرہ کرنا ہے، حج بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے.